کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے، حسین منی و انا من الحسین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں تسلیم احمد صابری اور آپ محرم الحرام کی خصوصی ٹرانسمیشن ہمارے ہیں حسین دیکھ رہے ہیں۔ آج یوم عاشور تھا اور 11ویں شب امام حسین کی شہادت ہو چکی ہے۔ سینکڑوں برس پہلے امام علی مقام نے اپنا سر رب کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا، اس وقت کہ جب وہ رب کی بارگاہ میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہ سر جھکا نہیں، کٹ گیا، لیکن باطل کے سامنے نہیں جھکا، اس لیے کہ اس کی تربیت ہی اس طرح کی ہوئی ہے۔ اس گردن پر تلوار چلی ہے جسے رسول اللہ چوما کرتے، جسے سونگھا کرتے، فرمایا کرتے یہ میرا پھول ہے۔ یہ وہ ہستی اپنی قربانی لازوال قربانی پیش کر رہی ہے کہ رسول اللہ سجدے میں ہوا کرتے اور حسین پشت پر سوار ہو جاتے تو اللہ کا رسول سجدے کو طول دے دیا کرتا، سجدہ طویل کر دیا کرتا۔ آج اس حسین نے اپنے نانا کے دین کی آبیاری اپنے خون کے ذریعے کی ہے۔ وہ قربانی، وہ لازوال قربانی دی ہے جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، میں اپنے مہمانوں سے یہ سوال کروں گا اور میں بھی چاہتا ہوں اس کی وضاحت ہو اور آپ بھی چاہتے ہیں، کیا حاصل تھا، کیا ملا، امت کو یہ دین کیسے بچا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تاریخ انسانی کا وہ انقلاب بپا کرتے ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک حضور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بپا نہیں ہوا تھا۔ ایک ایسی اسلامی نظام، ایک ایسی اسلامی حکومت قائم کی، اور پھر اس کے بعد خلفائے راشدین کا دور آتا ہے، مہدیین کا دور آتا ہے، جو ہدایت یافتہ لوگوں کا دور آتا ہے، جس میں ان اصولوں کی پاسداری کی جاتی ہے۔ خلافت راشدہ ہے جس میں ان اصولوں کی پابندی کی جاتی ہے اور انسان کو انسان کی غلامی سے آزاد کر کے خدا کی بندگی سکھائی جاتی ہے۔ اس کے بعد جب نظام بگڑنے لگتا ہے، امام علی مقام اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یہ فرمان کہ مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام علی مقام نے اصول دے دیا، رہتی دنیا تک انسان کو سر اٹھا کر جینے کا سلیقہ سکھا دیا، سچ کے لیے کھڑا ہونا سکھا دیا، کس طرح سے ظلم کے مقابلے میں صبر کیا جائے سکھا دیا، جفا کے مقابلے میں کیسے وفا کی جائے سکھا دیا۔ ابدی پیغام کیا ہے آج کے دن کا کہ جو گزرے ہوئے سینکڑوں سال گزر گئے، لیکن آج بھی اس کا غم تازہ ہے۔ جب آج کا دن آتا ہے تو بے اختیار ہر آنکھ رونے لگ جاتی ہے، ہر آنکھ نم ہو جاتی ہے، دل نرم ہو جاتے ہیں اور تمام محبین کے قلوب حسین کی یاد کا گہوارہ بن جاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کا، آپ تشریف لائے۔ علامہ محمد حسین مسعودی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ مفتی محمد اسحاق مدنی صاحب، آپ کا قبلہ بہت شکریہ، تشریف لائے۔ اور قاری اسد الحق
ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے. بہت شکریہ آپ تشریف لائے. میں جو سوال کر رہا تھا اس کا ابدی پیغام کیا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں. نہ تخت پر حکومت کی تبدیلی ہو رہی ہے، امام حسین امت کو کیا دے رہے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مدایا واسع الکرم. امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہی سوال ہے. جی. وہی پیغام دے رہے ہیں جو اللہ نے محمد رسول اللہ کو دیا اور محمد رسول اللہ نے حسین کو دیا. بے شک. اور قرآن نے فرما دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اللہ اکبر. یہ ابدی پیغام ہے. اور کیوں نہ ہو، بعض ذہن آج کے حالات میں اور آج کے حوادث اور آج کے واقعات میں کربلا کو سمجھنا چاہتے ہیں، نہیں سمجھ سکتے. کربلا کو سمجھنا ہوگا تو عالم حقیقت میں جائیے، اللہ. تب ادراک ہوگا کہ کربلا ہے کیا. کربلا کسی جذباتیت کا نام ہے؟ نہیں، کربلا ایک حقیقت کا نام ہے جس میں قرآن کو محفوظ کیا گیا ہے، اور یہ حفاظت اللہ کے وعدے کے مطابق ہے. قبلہ سعادت صاحب، جو آپ نے سوال کیا ہے اس کا جواب حق و باطل کے اس معرکے میں یہ نظر آتا ہے کہ حاکم وقت خلاف شریعت احکامات دے رہا ہو، شراب جائز، نکاح کا طریقہ جو اختیار کیا گیا یا جو بدعمالیاں ہوئیں اور برائیاں معاشرتی ہوئی ہیں، میں اس طرف تو جانا ہی نہیں چاہتا. لیکن آج کے دور میں جو کنٹمپرری میونسپل لا ہے، جو آج کے قوانین کو واضح کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ڈسپلن آف لا یا قانون کا نفاذ اگر اس میں کہیں خامی ہو، خرابی ہو، تو حکومت کو بدل دیا جائے. تو آج کی معمولی انسانی حکومت، خواہ وہ سوشلزم ہو، کمیونزم ہو، مارکسزم ہو، ٹریڈ یونینزم ہو، گلٹ سوشلزم ہو، یا انسان کی بنائے ہوئے کوئی اور نظام مملکت ہو، آپ کو اپنی حکومت کو محفوظ کرنے کے لیے فوری طور پر آپ چینج آف گورنمنٹ کی بات کرتے ہیں تھرو ڈیموکریٹک اور کنٹرول ڈیموکریسی کی. تو جس وقت قرآن کو تبدیل کر رہے ہیں، شریعت کو تبدیل کر رہے ہیں، تو وہ نانا کا تربیت یافتہ بیٹا گھر میں بیٹھ کر کیا وقت کو گزار کر اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیتا؟ استغفر اللہ. نعوذ باللہ من ذالک. اور یا نکل کر خروج کر کے یہ بتلاتا کہ اعلاء کلمت الحق کے لیے جو اللہ والے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، وہ انقلاب کی ایک ایسی کیفیت بپا کر دیتے ہیں کہ جو حق، صداقت، انصاف، دیانت اور ساتھ ہی ساتھ انسانیت کی معراج کے وہ بنیادی اصول کہ اگر جنگ و جدل ہو تو قانون بین الاقوام نظر آتا ہے، اور کربلا میں کہیں انسانیت کی بات ہو تو جو مخالفین ہیں ان کو بھی پانی پلایا جا رہا ہے. اللہ. اور کہیں انسانیت کی بات ہو تو صرف اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ میری تلوار تم پر پہلے نہیں اٹھے گی. کیوں؟ کہ میرے نانا نے میری یہ تربیت نہیں کی ہے. تم اگر حملہ ور ہوگے تو حسین تمہارے سامنے ہوگا. اللہ. ہے کوئی دنیا کی کوئی تاریخ کی ایسی مثال؟ کتاب العبر فی دیوان المبتدا والخبر فی ایام احوال البربر، ابن خلدون کی کتاب ہے، اس کے جملے پڑھیے آپ، جس کو آپ اصول تاریخ کہتے ہیں. اس اصول تاریخ میں اس نے ایک جملہ لکھا ہے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ دنیا کی کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس میں جنگ و جدل میں ابتدا کرنے کے لیے ایک نے دوسرے پر سبقت نہ کی ہو. لیکن حسین ایسا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو روکا کہ اس کی تلوار کسی اور پر نہ جائے، اس کا ہاتھ کسی اور پر نہ جائے، اس کا نیزہ کسی اور کے اوپر نہ جائے، نہ اس کی زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلے کہ کسی کی دل آزاری ہو. اللہ. اسی لیے تو جناب حر جب حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو صرف ایک ہی بات تو مانگی نا. اللہ. وہ تاریخی جملہ تھا، اور وہ تاریخی جملہ یہ کہ اے حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جب آپ میرے ایمان کی اور محبت کی تصدیق کر دیں گے، اور جب آپ میرے گناہ کو معاف کر دیں گے، اور آپ کی نظر التفات میری شہادت کی قبولیت کا درجہ اختیار کرے گی،
تو میں سمجھوں گا کہ میں نے اپنی آخرت کو آپ کے قدموں میں پا لیا۔ سبحان، کیا کہہ رہے مسعودی صاحب؟ قبلہ، اس سے پہلے تاریخ نے ایسا واقعہ نہیں دیکھا ہے۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے کہ نبی کے جانے کے بعد ابھی 5 دہائیاں گزری ہیں اور رسول اللہ کے خاندان کو شہید کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے۔ اس کے اثرات کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ اس کی انفرادیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامر مولاہ۔ یہ آج کے دن کا امام عالی مقام کا وہ اہم ترین جملات میں سے ہیں کہ جب جب شہداء کے لاشیں کو اٹھا کے حسین ابن علی لے کے آ رہے ہیں، اور یقیناً آج کا دن جو گزرا وہ تاریخ میں اگر قیامت صغریٰ نہ کہا جائے تو کم ہے، اس لیے کہ جو لوگ اس دنیا کو بنانے والے تھے آج ان کو مٹانے کا اہتمام کیا گیا، آج انہیں صف ہستی سے ہٹانے کا بندوبست ہو رہا ہے۔ اور اس وقت امام عالی مقام ہر قربانی کو جو کہ ذبح عظیم میں تبدیل کی گئی، کہ حضرت دادا ابراہیم نے جو قربانی پیش کی تھی فرزند حضرت اسماعیل کی، اور خدا نے اسے فدیہ بنا دیا تھا، فدیناہ بذبح عظیم۔ اللہ، آج اس قربانی کا دن آ گیا، ذبح عظیم، ذبح عظیم کی منزل ہے آج۔ آپ نے کہا نا کہ اس واقعے کی کیفیت کیا ہے، تو بس اس عنوان پہ، میرا عنوان تو کوئی اور تھا لیکن آپ نے سوال ایسا کر دیا کہ کیفیت کو سمجھیں ہم، کہ کڑیل جوان 18 سالہ کون، عام بچہ نہیں ہے وہ، ہم شکل پیغمبر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، صبح فجر میں آج 3 مؤذن امام عالی مقام اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں، اذانیں دیتے ہیں۔ آج جب صبح عاشور کی اذان ہو رہی ہے تو ایک مرتبہ آواز دی، علی اکبر کہاں ہو؟ این علی اکبر، علی اکبر کہاں ہیں؟ جی بابا کیا بات ہے؟ کہ آج کی اذان تمہاری ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین ابن علی جنگ کے لیے نہیں گئے، اصلاح کے لیے ضرور گئے، جیسا کہ ابھی پروفیسر صاحب نے بڑی وضاحت سے کر دیا کہ نہیں، میں جنگ کے لیے نہیں آیا، تم مجھ سے جنگ کرو، میں تم سے جنگ نہیں کر سکتا۔ یہ آخر وقت تک دفاع اور چیزیں وہ ایک اشارہ کر دیا انہوں نے، کہیں حملہ آور نہیں ہے۔ حضرت عباس کو بھیج رہے ہیں پانی لینے کے لیے، جس نے ساری زندگی جس کو علی حیدر کرار نے تیار کیا ہو، اور تمام کیا ہے فنی حرب کے تمام فنون سکھائے ہوں، آج اس سے صبح ایک مرتبہ حضرت عباس سے امام عالی مقام کہتے ہیں، علی اچھا عباس یہ اپنی تلوار مجھے دے دو۔ اللہ اکبر، ذرا اس شیر سے پوچھئے عباس جس کا نام ہو کہ آج یہ تلوار دے دو یا علم لے لو۔ جو تلوار کا آدمی تھا اسے علم پکڑا دیا۔ کیا تربیت ہو رہی ہے، واہ، تسلیم و رضا کیا ہے۔ اللہ اللہ، آج عباس سے جنگ نہیں کرانی ہے، آج حسین جنگ کے لیے نہیں آئے ہیں، تیار ہونا اور ہے، جنگ کرنا اور ہے۔ آج عباس صرف پانی لانے جائیں گے، نیزہ لے کے جائیں گے، بس پانی لانے تک کی اجازت ہے، وہ بھی بچوں کو تم نے وکیل بنایا ہے، جاؤ بس پانی لیا۔ کیا بات، اور پھر وہ بچے تسلیم و رضا کی منزل پر ہے کہ پھر غازی عباس کا جب مشکیزہ نہیں آیا واپس تو پھر بچوں نے التش التش کہنا چھوڑ دیا۔ واہ، یہ ہے تسلیم و رضا کی منزل۔ کیا بات، کہ کیا تربیت جس کے حوالے سے ہم کہتے ہیں کہ پیغام ابدی کیا ہے، تو پیغام ابدی بس اتنا ہی ہے کہ کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم وہیں سے آئے ہیں، وہیں لوٹ کے جانا ہے۔ رضاً بقضائہ و تسلیما لامر مولا، میں راضی، حسین راضی، جو کیا ہے رضائے الہی پوشیدہ ہے، سبحان اللہ، اور تسلیم تو حسین یہ اب وقت سجدہ شکر کر کے بتائیں گے کیا کہ بات، حسین سبحان اللہ۔ مفتی صاحب، بچپن سے شہرہ تھا مدینہ پاک میں، اکثر لوگ جانتے تھے، بہت پہلے سے تیاری ہو رہی تھی اس کی، امام بھی جانتے تھے کہ میں نے شہید ہونا ہے اور وہ مقام ہے، مقام بھی بتا دیا گیا، تو بہت پہلے سے آج کے دن کی تیاری تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔
تو یہ تیاری تو اس وقت سے جاری ہے کہ جب بیان کر دیا گیا تھا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود مبارک میں حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم تشریف فرمائیں، حضرت امام حسین تشریف فرمائیں، فیصلہ اسی وقت ہو گیا تھا کہ ایک آپ کے پاس رہے گا اور ایک کو دنیا سے لے جایا جائے گا۔ تو 3 دن کے بعد حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور جس پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں غم کی کیفیت آنسو بہے، تو صحابہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ آپ نے تو رونے سے منع فرمایا، جزا گریہ اس سے منع فرمایا، فرمایا یہ ایک باپ کی شفقت کے آنسو ہیں۔ تو یہ شفقت کے آنسو، اور میں یوں بھی عرض کر دوں اس بات کو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کربلا میں لوگوں نے جانیں دی ہیں، لیکن امام حسین پر جو پہلی شہادت حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اللہ اللہ، یعنی دنیا سے جو جانا ہے ان کا، کیا بات، یعنی کیا پہلی جو بات۔ قربانی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کے لیے خود دی ہے کہ وہ غم ایک باپ برداشت کر لے، لیکن اگر حسین چلے جاتے ہیں تو نواسے کا غم نانوں کو بھی ہوگا اور پھر حضرت علی اور فاطمہ کو بھی غم ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو لہذا اول جو قربانی ہے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ بڑی عنہ کی، خوبصورت بات، واہ واہ۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ سلسلہ چلتا ہوا جاتا ہے، آگے جاتا ہے، تو شہادت سری و جہری، یقیناً اس پہ کسی پروگرام میں گفتگو ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے قرآن پاک عطا فرمایا، اس میں شہادت کی بہت بڑی بڑی منزلیں اور شہادت کی فضیلتیں بیان فرمائی گئی، اور خود بخاری شریف میں نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان موجود ہے، کہا کہ میرا دل چاہتا ہے میں میدان جہاد میں جاؤں، تلوار اٹھاؤں، دشمن سے لڑوں اور شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، ثم قتل، پھر شہید کیے جاؤں، پھر زندہ کیے جاؤں، پھر شہید کیے جاؤں، تاکہ اللہ کے حضور شہادت کی صورت میں حاضر ہو جاؤں۔ واہ۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تو شہادت نے حاضر نہیں دی، اب وہ شہادت منتقل ہوئی ہے شہزادوں کی جانب، اور وہ کس طرح منتقل ہوئی ہے؟ ایک شہادت سری ہے، ایک شہادت جہری ہے۔ شہادت سری یعنی کسی ایسے مرض میں چلے جانا کہ جو اچانک سے کوئی مرض کسی کو لگ جائے اور اس مرض میں انتقال ہو جائے، تو وہ شہادت سری ہے، چھپی ہوئی شہادت، جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ شہادت کہ جو اصل میں شہید کا رتبہ تو نہیں ہے، مگر درجات کے اعتبار سے اسے شہیدوں کے درجے میں رکھ دیا جائے گا، ثواب کے اعتبار سے، اور ان کا مقام شہداء کا بڑا بلند و بالا ہے۔ تو ایک شہادت سری اور دوسرے شہزادے کو شہادت جہری نصیب ہوتی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں شہزادوں کو لے کر آئے تھے، حضور ان بچوں کو کچھ عطا کیجیے، کہا حسین کے لیے میری شجاعت ہے اور حسن کے لیے حلم اور علم اور حلم ان کے لیے ہے۔ تو وہی ہوا جب صلح لکھنی تھی، قلم چلا حضرت امام حسن کا، کیونکہ حلم اور بردباری ادھر تھی، اور جب تلوار اٹھانے کا معاملہ تھا تو وہاں پہ پھر شجاعت و بہادری ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہ دونوں کیفیات جو شہزادوں میں نظر آتی ہیں، کہیں تو کلیجہ جو ہے وہ زہر کے اثر سے ختم ہوتا ہوا ہمیں شہید ہوتے ہوئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نظر آ رہے ہیں، یہاں صبر کی منزل، رضا کی منزل، اور اس کے بعد آگے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اپنی جان قربان کر رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ وہی جگہ ہے۔ حضرت علی بھی وہاں پہنچے ہیں، حضرت علی وہاں بیٹھ کر دعا بھی کر رہے ہیں، بتا بھی رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ سارا معاملہ ہوگا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس منزل کے بارے میں پوچھا، کہا یہی وہ جگہ ہے، تو فرمایا کہ ٹھیک ہے چلو ایک کام کرتے ہیں کہ یہ جگہ اگر ہماری تشریف آوری یہاں پر ہوئی ہے، یہیں پہ ہماری شہادتیں ہونی ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہی اس مٹی کے اندر ہمارے جسموں کو بھی دفنایا جائے گا۔ تو ایک کام کرتے ہیں، کوئی یہ نہ کہ یہ مقبوضہ زمین تھی، لہذا اس زمین کو خرید لیا جائے، اور خریدنے کا اصول یہ ہے کہ شفعے کا ایک لفظ ہمارے فقہ میں استعمال ہوتا ہے کہ پڑوسی سے پوچھ لیا جائے، پہلا حق پڑوسی کا ہے، خریدار کے اعتبار سے پہلا حق پڑوسی کا، اس سے پوچھ لیا جائے بھئی تم اس کے خریدار تو نہیں ہو، پہلا حق تمہارا، اگر تم نہیں ہو تو ہم خرید لیتے ہیں، اور پھر جو رقم مانگی گئی اس زمین کی وہ دے دی گئی، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ بھی ہماری زمین پر جو ہے حسین کو اور ان کے رفقا کو دفنا دیا گیا۔ اس زمین کو خریدا اور بعد میں وصیت فرمائی کہ اب اس کے بعد اگر ہماری شہادت ہو جاتی ہے تو اسی جگہ پر ہماری تدفین کی جائے گی۔ قاری اسد الحق منقبت امام علی مقام پیش کرتے ہیں۔ دیکھو زغرا کلال آج دی پر فدا ہو گیا، مومنوں دیکھو زغرا کلال، مومنوں دیکھو زغرا جو تھا کیا کربلا میں وفا
سبحان اللہ. حوصلہ دیکھو شبیر کا سبحان اللہ. کہ زیر خنجر بھی سجدہ کیا. سبحان اللہ. حوصلہ دیکھو شبیر کا کہ زیر خنجر بھی سجدہ کیا. جس کی کوئی نہیں ہے مثال ایسا سجدہ ادا ہو گیا. جس کی کوئی نہیں ہے مثال. اور گھر کا گھر کر کے قربان حسین سوئے مقتل یہ کہتے چلے. گھر کا گھر کر کے قربان حسین سوئے مقتل یہ کہتے چلے. لے لو نانا سلام آخری لے لو نانا سلام آخری. اب وطن کربلا ہو گیا. وعدہ نانا سے جو تھا کیا کربلا میں وفا ہو گیا. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے. حسین منی و انا من الحسین. کیا صرف مسلمان کے پیارے ہیں حسین؟ چرخے نوع بشر کے تارے ہیں حسین. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. فرمان مصطفیٰ ہے یہ قول رسول ہے. حسین منی و انا من الحسین. ناظرین کرام خوش آمدید. ایک مرتبہ پھر خیر مقدم ہے آپ کا اس خصوصی ٹرانسمیشن میں. انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. یہ خصوصی پروگرام آپ کے لیے جو یکم محرم الحرام سے پیش کیا جا رہا ہے اس کا آخری پروگرام اور آخری ساعتیں ہیں. شہرت بھی بہت زیادہ ہے، انفرادیت اپنی جگہ، عظمت اپنی جگہ، فضیلت اپنی جگہ، لیکن واقعہ کربلا کو جو آفاقی شہرت رب تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ بھی بے مثال ہے. گویا صرف مسلمان ہی نہیں، صرف کلمہ گو ہی نہیں، بلکہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص، ہر انسان اس کا درد محسوس کرتا ہے، اس کا غم محسوس کرتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ رب العزت نے شہادت امام علی مقام کو جو شہرت بھی عطا کی ہے یہ بھی بے مثال ہے. قبلہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اور ہر قوم کہتی ہے ہمارے ہیں حسین؟ اصل بات یہ ہے کہ جس قوم کو سچ کی تلاش ہو وہ حسین کی تلاش میں نکل جاتی ہے. اللہ. اور جو حسین کی تلاش میں نکل جاتے ہیں سچ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. اور جب یہ دونوں مل جائے تو حق کی تائید ان کے ساتھ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ انہیں عطا کر دیتا ہے
وہ روحانیت، وہ روشنی، وہ نور، وہ کیفیت، وہ احساس. اور کربلا ایک قندیل ہے. واہ واہ واہ، کیا بات. کمشکاتن فیہا زجاج والا معاملہ ہے. یہ کیفیت جو ہے نا انسان کی، وہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ جو لفظوں میں بیان کیا جائے. یہ الفاظ اور استعارات اور کنایات اور ردیف و قوافی قافیہ سب کے سب بیکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ کربلا صرف ایک سجدے کا نام ہے جو رب سے جوڑ دیتا ہے. واہ واہ واہ. اور جب یہ جڑ جائے کوئی شخص تو پھر اس سے شریعت قضا نہیں ہوتی. واہ واہ. کوئی یہ کہے کہ میں کربلا کو مانتا ہوں لیکن شریعت سے دور رہوں گا، تو یہ سمجھ لیجئے بھائی تسلیم صابری صاحب، وہ حسینی نہیں ہے. اس نے وہ نہ حسینی حسین نہیں کو ہے. سمجھا، نہ کربلا کو، نہ نیزے پر قرآن کریم کی تلاوت کو. ہاں ہاں ہاں. کربلا والوں نے تیغوں کے سائے میں بھی عبادت کی ہے. کیا بات. تو اس کربلا کا سب سے بنیادی تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے دلوں کی کدورتوں کو، نفرتوں کو، اپنی ذات کے جو تراشیدہ اصنام ہیں ان کو توڑ کر پھینک دیں. واہ. اور ایک بات اپنے دل میں راسخ کر لیں اور اپنے عقیدے کا حصہ بنا لیں کہ کوئی شخص بھی امام عالی مقام کے حق کو نہ ادا کر سکا ہے نہ کر سکے گا. میں اللہ. پوری ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں. کیا بات. کیوں کہ یہ حق امام عالی مقام کا نہیں ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت پر ہے. اور امت کو جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا، اطرت دی، سنت دی، زندگی کے سلیقے سکھلائے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کا پیغام دیا، اور وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا کا پیغام دیا قرآن نے. اللہ. امت جب اس سے جڑ جائے گی تو دامن حسینی ہی اصل میں دامن مصطفیٰ سے جڑنے کا نام ہے. واہ واہ. اور جھلس جائیں اخلاق کی کھیتیاں، نہ برسے اگر ان کا ابر کرم. یہ ابر کرم اصل میں کربلا میں جو خون آپ کو نظر آ رہا ہے، انہوں نے خون کی اپنے حلقوم سے، اپنے وجود سے، اپنی ذات سے جو قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی ہے، یہ قربانی دکھاوے کی نہیں تھی جو آج ہم کرتے ہیں کہ بڑا سا اونٹ لا کر ہم نے ذبح کر دیا تو ہم نے سمجھ لیا، یا کسی غریب کی مدد کر دی تو ہم نے سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کچھ پا لیا. یقین جانیے کہ کربلا میں گرنے والے خون کا ایک قطرہ پوری امت مسلمہ بھی اگر یہ چاہے کہ اس سے وہ انصاف کرے گی تو اس لیے نہیں کر سکتے کہ وہ نبی مکرم کا خون ہے. کوئی جو نبی کے خون کا جو انہوں نے کربلا میں اپنے بچوں کے ذریعے امت مسلمہ کے لیے دیا ہے، اس کا حق ادا کر سکے؟ یقیناً نہیں کر سکتے. یقیناً. تو بس ایک بات عرض کرتا چلوں کہ خدارا یہ امت مسلمہ کے افتراق کو، نفرت کو، یہ زبردستی کے ایک دوسرے کے اوپر الزامات کو اور ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی کے معاملات کو روکیں، اور ہم یہ سوچیں کہ امت مسلمہ جتنی متحد ہوگی اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا کی پیغامبر ہوگی، اتنا ہی اللہ، نبی اور حسین خوش ہوں گے. بے شک بے شک. قبلہ بڑی خوبصورت بات ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا کہ شریعت کا پابند حسینی جو ہوگا وہ یہ ممکن نہیں ہے کہ سجدے کی حلاوت محسوس نہ کرتا ہو، رب کی بارگاہ میں جھکنے کی سعادت اور اس کی لطافت محسوس نہ کرتا ہو. تو ہم کس حسینیت کو تلاش کرتے ہیں؟ حسینیت تو یہی ہے نا، رب سے جڑ جانا، اس کی بارگاہ میں جھک جانا، اس کی بارگاہ میں سجدے کی حلاوت کو محسوس کرنا. شریعت کے بغیر کون سی حسینیت ہے؟ دین ختم الرسول پر اپنے کمال کو پہنچ گیا، دین کامل ہو گیا. اکملت لکم دینکم، وہ میرے رسول کے لیے سند آ گئی کہ کمال دین رسول پر ہو گیا، یعنی شریعت تمام ہو گئی. اب احکام الہی مکمل ہو گئے. اب ان کے معراج کا سفر شروع ہوا.
اب ان کی ارتقاء کا سفر شروع ہوا، اب اس کی عبادتوں کے مزاج کا ماحول بننا شروع ہوا، تو پھر میں کہوں گا کہ جی ہاں، دین کے اکمال میرے رسول کے ہاتھ میں ہے اور دین کی معراج ان کے نواسے کے ہاتھ میں بے ہے۔ شک۔ اب یہ شریعت جسے ہم کہتے ہیں، جسے دین الہی کہتے ہیں، یہ کوئی دو چیز نہیں ہے، دین الہی اور شریعت الہی اور، یہ دونوں ایک شے کا نام ہے، ایک یہ دو نہیں ہے۔ جب تک یہ دو ہی کا تصور رہے گا تو توحید نکل جائے گی ہمارے درمیان سے۔ ہمیں توحید کی طلب ہے، بے اور شک۔ توحید کے لیے اچھا ایک شعر مجھے یہاں یاد آ گیا بات سے، کہ مسجد کی صفوں سے مختل کی طرف دیکھ، توحید تجھے حسین کے سجدوں میں ملے گی۔ واہ واہ، یعنی گویا حسین ابن علی صرف سجدہ ہی نہیں، آپ نے ابھی پہلو مفتی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ زمین بچوں کی ہے، ابھی وارد ہو رہے ہیں، اور وہاں پر کھڑے ہونے کے بعد سب سے پہلا سوال یہ ہے، زمین کس کی ہے؟ حسین نے اب یہاں قیام کرنا ہے، یہ ہے شریعت۔ واہ واہ، اذان کا میں نے پہلو ایک بتا دیا، پھر وہ پہلو کہ یہ فاقے، یہ پیاس، اور وہاں پر مردوں کو چھوڑیے، خواتین کو چھوڑیے، بچوں کی بھی عبادتوں کا قضا نہ ہونا۔ واہ، ثانیہ زہرا فاقوں کے ساتھ پوری طرح، کیونکہ غذا اتنی کم آ رہی ہے کہ پورے اسرا کے لیے نہیں پوری ہوتی، تو وہ بچوں کو دے دیتی ہیں، لیکن کیا ہے، نماز شب کھڑے ہو کے پڑھتی ہیں۔ بے شک۔ یعنی یہ پیغام پیغام ہے، کہاں سے آئے گا؟ یہ شریعت کا، یا نو کے نیزہ پر تلاوت قرآن، کیا اس کے علاوہ کوئی شریعت ہے؟ اللہ، کیا دین اس کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ جو حسین ابن علی پیغام دے رہے ہیں؟ کس چیز کے لیے؟ پھر کہہ رہے ہیں انکان دین محمد لم یستقم، اگر میرے نانا کا دین، میرے نانا کی شریعت نہیں بچ سکتی، تو پھر حسین کا زمین پہ رہنے کا کیا کام؟ اوئے، پھر زمین پر کیوں رہا جائے؟ اگر کیا ہے، اللہ کی شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، رسول کی شریعت کی حفاظت نہیں ہو سکتی، اس پر قیام نہیں ہو سکتا، اس پر قعود نہیں ہو سکتا، میں تو کہوں گا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا ایک علماء نے معنی کیا بہت اچھا، کہ صبر اور صلاۃ، صبر سے مراد رسول خدا، اب وہ ایک پوری منزل ہے صبر کی، اور صلاۃ سے مراد ہے قیام، وہ حضرت علی مرتضیٰ کی طرف ہے۔ یعنی گویا کہ کیا ہے، پھر شریعت کہاں جا رہی ہے؟ یعنی آپ کس مقصد کے لیے اپنی پیشانی، آخری کمال حسین ابن علی نے، اور وہ بھی وہ کہ جب ادھر سے سند آ رہی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، یہ سب سے اوج اور کمال انسانیت یہ ہے کہ اس کے پاس نفس، اور نفس بھی ہو اطمینان والا۔ تو وہاں خدا نے پکار کے کہا روز عاشور کہ جب حسین ابن علی تلوار چلا رہے، کہ انہوں نے وہ کہہ کر کے جملہ کہ شیروں تم نے اپنی اپنی جنگیں دکھائی تھی، اب حسین ابن علی کی جنگ دیکھو، اب اس بوڑھے شیر کی جنگ دیکھو، اب نانا کے دین کے لیے حسین کا قیام دیکھو۔ تو وہاں پر پھر کیا ہے، آواز آتی ہے، اے حسین اپنی تلوار کہاں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ کیا اب رب آپ سے راضی ہے، آپ رب سے راضی ہیں، لوٹ آئیے۔ بھئی یہی تو خدا نے ہم سے، اور یہ پیغام ابدی کیا ہے، جی بے کہ شک، بس آپ اور ہم کس چیز کو انتخاب کریں، رضا الہی کا حصول ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں۔ اور شاید میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، یہ کہہ دینا چاہیے بچوں کے سمجھنے کے لیے، کہ خدا کو راضی کرنا بہت آسان ہے، خدا سے راضی ہونا مشکل ہے۔ حسین ابن علی نے خدا کو راضی نہیں کیا ہے، خدا سے راضی ہو کے گئے۔ کیا بات، یہ پکارا ہے خدا نے کہ راضی ہو کے آنا ہمارے پاس، گلے شکوے لے کے نہیں آنا۔ ہم آج تک ابھی تک گلے اور شکوے کی منزل میں، حسین فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، حسین چاہتے تھے کہ جھوٹ اور سچ مکس نہ ہو، جی، حق اور باطل مکس نہ ہو، پہچان رہے، باطل کے ہاتھوں فرق رہے، حق فرق کا ہاتھ رہے۔ نہ جائے۔ حسینیت اسی لیے استعارہ بن گیا حق کا، اور یزیدیت باطل کا استعارہ بنا۔ سچ کا استعارہ حسینیت، جھوٹ کا استعارہ یزیدیت ہے، استعارہ بنا دیا۔
رہتی دنیا تک کے لیے حسینیت اور یزیدیت کو بالکل واضح کر کے دونوں کو بالکل الگ کر دیا، تفریق کر دی واضح. کیا فرماتے ہیں؟ میں یہاں پہ پیغام کے طور پہ 3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ہے عقیدت، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. یہ تینوں چیزیں ہمیں پیغام کربلا کے طور پہ سمجھنی چاہیے. عقیدت یہ ہے کہ خانواد اہل بیت سے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ان سے محبت بھی کی جائے، ان سے عقیدت کا اور احترام کا رشتہ بھی رکھا جائے، رکھنا بھی چاہیے. ان کے نام برکت کے لیے اپنے بچوں کے نام جو ہے وہ رکھے جائیں. یہ تمام عقیدت کے ہمارے محور و مرکز ہونے چاہیے. عقیدت بھی رکھنی چاہیے، عقیدت بھی رکھنی چاہیے، اور عقیدت کے ساتھ ساتھ جو وہ عقیدہ دے کے گیا اس کو بھی اختیار کرنا ہے، اور جس عمل کی ترغیب انہوں نے دلائی ہے اس عمل کی طرف بھی ہمیں جانا ہے. تو یہ تو عقیدت کا معاملہ ہو گیا. ہم نیاز کریں، فاتحہ کریں، دعا کریں، ایصال ثواب کریں، لنگر بنائیں، بریانی بنائیں، یہ سب چیزیں عقیدت کی طرف ہمیں لے کے جاتی ہیں. لیکن اس عقیدت میں بہہ کر ہمیں ان کے عقیدے والے پیغام کو نہیں چھوڑنا. عقیدے کا پیغام کیا دے کے گئے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ کے دین کو تمہاری ذات سے کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کسی بھی طرح سے. تم اللہ کے دین کو زندہ رکھ سکتے ہو پیاسا رہ کر زندہ رکھو. اللہ کے دین کو بچا سکتے ہو مال خرچ کر کے، اپنی اولاد کو قربان کر کے، اپنی جان قربان کر کے. تمہاری جان اگر اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے، اللہ کا دین بچ جائے، یہ بہت بڑا سودا ہے. پھر تم حسینی گروہ کے اندر شمار کیے جاؤ گے. کامیاب ہو یہ ہے وہ عقیدہ جو بیان کیا گیا. تیسری گزارش میں اعمال کے اعتبار سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ابھی بات ہوئی ہے کہ نیزے پر قرآن پڑھنے والے قاری کو سلام. حضرت امام حسین کا ذکر، نیزے پر قرآن. ہمارے سر پہ کسی نے نیزہ رکھا ہوا نہیں ہے، لیکن ہم عاشق اہل بیت ہونے کے باوجود 10 محرم کو بھی قرآن نہ کھولیں تو یہ حسین سے پھر ہماری محبت نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے. امام حسین سجدے میں اپنے سر کو کٹا رہے ہیں. یوم عاشور، شب عاشور، ان کا وقت سارا عبادت میں، نماز میں، تلاوت میں اور دعا میں گزر رہا ہے. معلوم ہے کہ صبح جنگ ہے، صبح شہادت ہونی ہے، مگر رات عبادت، تلاوت، ایک رات کی مہلت انہیں دی گئی نا کہ ہمیں موقع دے دو تاکہ ہم قرآن پڑھیں، تلاوت کریں. کیا آج ہماری راتیں، ہمارے دن قرآن کی تلاوت سے منور ہیں؟ کیا کسی رات ہمارے گھر فجر سے 1 گھنٹہ پہلے لائٹ کھل جاتی ہے تہجد کی نماز کے لیے؟ فجر کی اذان کے وقت کیا ہمارے گھر کی لائٹیں کھل جاتی ہیں؟ تو کیسے ہم حسینی ہو گئے؟ ہم کس بات کا حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ایک طرف حسینی ہو کر ہم نیاز فاتحہ کے تمام کریں، یہ عقیدت ہے. اس پر شاید سوال آپ سے نہیں ہوگا کہ آپ نے لنگر کیا نہیں کیا، لیکن اگر نماز چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، تلاوت چھوڑ دی، اس پر قیامت میں سوال ہونا ہے آپ سے. تو اس چیز کو اگر اختیار نہیں کریں گے تو پھر پیغام حسین کو ہم نے سمجھا نہیں ہے. ہم نے صرف اوپری سطح سے پیغام کربلا کو سمجھا ہوگا، دیکھا ہوگا، باقی نہیں دیکھا. صرف ایک جملہ، حسین کا نام توڑنے والا نہیں ہے، جوڑنے والا ہے. بے شک حسین کے نام پر امت کو جوڑا جائے گا، کبھی توڑا نہیں جائے گا، کیونکہ امام حسین کا نام تقسیم کرنے والا نہیں ہے، تمام کو اپنے دامن میں سمیٹنے والا ہے. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب آپ کا، ڈاکٹر صاحب قبلہ بہت شکریہ، مسعودی صاحب قبلہ بہت شکریہ. اور آخر میں قاری صاحب انشاءاللہ منقبت امام حسین پیش کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے. آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، اس ٹرانسمیشن کا اختتام اور اس پروگرام کا اختتام حفیظ جالندھری کے ایک بہت ہی شاندار شعر آفاق ایک نظم سے میں کر رہا ہوں. بعض اوقات جو بات شعر کہہ جاتا ہے وہ پوری کتابیں لکھی جائیں تو وہ بات ہو نہیں پاتی ہے. اور اس کی جو شہرت ہے اور جو اسے اللہ رب العزت نے اس کلام کو عزتیں دی ہیں، حفیظ جالندھری کا یہ کلام کہ یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ کون حق پرست ہے، مئے رضائے مست ہے. کہ جس کے سامنے کوئی بلند ہے نہ پست ہے، ادھر 1000 گھات ہے. مگر عجیب بات ہے کہ ایک سے 1000 کا بھی حوصلہ شکست ہے. یہ بالیقین حسین ہے، یہ نبی کا نور عین ہے. یہ بالیقین حسین ہے. اور یہ جس کی ایک ضرب سے
کمال فن حرب سے، کئی شقی گرے ہوئے تڑپ رہے ہیں کرب سے، غضب ہے تیغ دو سرا کہ ایک ایک وار پر اٹھی صدائے العما زبان شرق و غرب سے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، دلاوری میں فرد ہے، بڑا ہی شیر مرد ہے، کہ جس کے دبدبے سے رنگ دشمنوں کا زرد ہے، حبیب مصطفیٰ ہے یہ، مجاہد خدا ہے یہ، جبھی تو اس کے سامنے یہ فوج گرد گرد ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، اور ادھر سپاہ شام ہے، ہزار انتظام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، ادھر ہے دشمنان دین، ادھر فقط امام ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، مگر عجیب شان ہے، غضب کی آن بان ہے، کہ جس طرف اٹھی ہے تیغ بس خدا کا نام ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، یہ بالیقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے، السلام علیکم، تسلیمات۔ میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق ہے تو خدا سے ہے، مجھے عشق ہے تو رسول سے، میرے منہ سے آئے مہک صدا، جو میں نام لوں تیرا جھوم کے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، مجھے عشق سر و سمن سے ہے، مجھے عشق سارے چمن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسن سے ہے، مجھے عشق ہے تو حسین سے، مجھے عشق ہے تو علی سے ہے، مجھے عشق شاہ زمن سے ہے، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، میں تو پنج تن کا غلام ہوں، ہوا کیسے تن سے وہ سر جدا، جہاں عشق ہو وہیں کربلا، میری بات انہی کی بات ہے، میرے سامنے وہی ذات ہے، وہی جن کو شیر خدا کہے، جنہیں باب صلی علی کہے، وہی پختہ ہے میں تو خواہ